بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کا ذکر سنانے جا رہے ہیں جس کا نام تاریخ میں بہت سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ وہ خواہ بہادری ہو، شجاعت ہو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس بادشاہ کا نام ہے ظہیر الدین بابر۔ بابر تاریخ کی ان عظیم شخصیات میں ممتاز و نمایاں ہے جنہوں نے آپ اپنی تقدیر بنائی ہے۔ اس نے کابل و قندھار سے جنوبی ہندوستان تک وسیع و عریض سلطنت قائم کی جو مسلسل 250 سال تک، جی ہاں ناظرین، 250 سال تک قائم کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم سلطنت قرار پائی۔ بابر 14 فروری 1483 کو وسط ایشیا کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کا حاکم تھا۔ بابر کا شجرہ ایشیا کو متاثر کرنے والے دو عظیم فاتحین تیمور لنگ اور چنگیز خان سے ملتا تھا۔ اس کا والد تیمور کی اولاد جبکہ والدہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھی۔ والد کی اچانک وفات پر جب بابر کو فرغانہ کا تخت ملا تو وہ صرف 11 سال 4 ماہ کا تھا۔ اس کے دو ستیلے بھائی جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا اس سے چھوٹے تھے۔ بابر کا لڑکپن عالم فاضل اساتذہ کی تربیت میں گزرا۔ اس کی تعلیم انتہائی عمدہ تھی۔ زمانے کے حالات اور رواج کے مطابق وہ ایک قابل تعریف شہ سوار، عمدہ نشانے باز اور ایک ماہر شمشیر زن۔ بابر اپنی عمر سے کہیں زیادہ ذہین اور سمجھدار تھا۔ بابر جب تخت نشین ہوا تو پڑوسی ریاستوں میں کے 3 چچا اور 2 ماموں حکمران بھی تھے۔ سبھی نوعمر شہزادے کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ایک چچا سلطان احمد اور ایک ماموں خاقان محمود نے تو فوراً حملہ بھی کر دیا، لیکن حالات نے دونوں کو واپسی پر مجبور کر دیا اور بابر بقسمت محفوظ رہا۔ بابر اور اس کے سرپرستوں کو سکون کا لمحہ نصیب ہوا تو مملکت کے انتظام اور فوجی تنظیم پر توجہ دی گئی۔ اس دوران چچا سلطان احمد کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے چچا محمود مرزا نے سمرقند کے تخت پر بیٹھتے ہی سازشیں شروع کر دی۔ اس نے بابر کے سرپرست اور اندجان شہر کے حاکم حسن بن یعقوب کو ساتھ ملا لی۔ خراب ہونے سے پہلے ہی سلطان محمود مرزا اچانک چل بسا اور اس کے 5 بیٹوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ بابر نے سمرقند کی طرف ہاتھ بڑھانے اور اپنے موروث اعلیٰ تیمور کے تخت پر بیٹھنے کا عزم کر لیا۔ مئی 1497 کو اس نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ محافظ فوجوں کے ساتھ بار بار ٹکراؤ ہوتا رہا اور محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا۔ شہر زیادہ عرصے تک مقابلہ نہ کر سکا۔ شہر کا حاکم سلطان محمود مرزا کا بیٹا ایک رات خاموشی سے اپنے ساتھیوں سمیت شہر سے نکل گیا۔ نومبر 1497 میں سمرقند شہر اور مضافات بابر کے قبضے میں آ گئے اور وہ زندگی بھر اس دن کی یاد محو نہ کر سکا جب وہ سمرقند میں داخل ہوا۔ تب اس کی عمر، جی ناظرین، مشکل سے صرف 15 برس۔ سمرقند میں داخلے کے بعد ناظرین بابر کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں تنظیمی معاملات، معاشی بدحالی اور خوراک کا نہ ہونا اور محاصرے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوراک کی قلت کا سامنا تھا، اور اس کے علاوہ سپاہیوں نے تنخواہ کے لیے ہنگامہ شروع کر دیا۔ فاقہ زدہ شہر سے توقع کے برعکس کچھ نہ ملا۔ بابر کے آدمی گروہ در گروہ اس کا ساتھ چھوڑ کر اندجان واپس جانے لگے، یہاں تک کہ صرف 200-300 آدمی باقی رہ گئے۔ وہ سمرقند سے جس روز اندجان کے لیے روانہ ہوا، اسی روز اندجان دشمنوں کے قبضے میں آ گیا۔ سمرقند واپسی کا ارادہ کیا تو خبر ملی کہ دشمنوں نے اس شہر کو بھی زیر کر لیا ہے۔ اب بابر مارا پھرنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں، چند عزیز اور کچھ ساتھی تھے۔ اسے موسم سرما گزارنے کے لیے جائے پناہ کی ضرورت، مجبوراً اسے اوری تاپا کے گاؤں دیہ کات میں سر چھپانا پڑا۔ گاؤں کا مقدم یعنی نمبردار آج کل کے مطابق اس کے باپ کا پرانا ساتھی تھا۔ بابر اپنی تزک میں لکھتا ہے، میں برابر آس پاس کی پہاڑیوں میں گشت لگایا کرتا تھا، عام طور پر ننگے پاؤں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ ایسا کرنے پر میرے پاؤں سخت ہو گئے تھے۔ اب چٹانوں اور پتھروں پر چلنے سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کسی ملک یا جائے رہائش کے بغیر یوں بے در بے گھر پہاڑوں گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مجھے بڑے خان کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تاشقند میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔ یہاں بھی اسے مایوسیاں ملی۔ تاشقند کے قیام کے دوران اسے بہت ذلت برداشت کرنا پڑی۔ وہ بے عملی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے شعر و شاعری شروع کر دی، لیکن اس سے شاعری میں بھی تسکین نہ ملی۔ بابر مایوس ہو کر نہ بیٹھا، وہ قسمت کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ فرغانہ اور ارد گرد کے علاقوں میں ازبک غالب آ چکے تھے۔ اب وہاں قدم جمانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حالات نے اسے کابل کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کابل پر بابر کے چچا الغ بیگ کی حکومت تھی، لیکن الغ بیگ کی موت کے بعد وہاں انتشار پھیل چکا تھا۔ بابر کو کرائے کے منگول سپاہی مل گئے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرتا ہوا وہ کابل کی سمت
سمت بڑھ گیا۔ بابر کا کہنا ہے کہ کسی بڑی جنگ کے بغیر صرف خدا کے فضل و کرم سے میں نے اکتوبر 1504 میں کابل، غزنی اور اس کے ماتحت علاقوں کو محکوم بنا لی۔ اب بابر نے خود کو بادشاہ کہلانا شروع کر دیا۔ اگلے 5 سال تک وہ کابل میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے کٹھن کام میں مصروف رہا۔ اس نے ارد گرد کے علاقے فتح کیے اور ایران کے بادشاہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیے۔ اس کے ہاں 3 بیٹے جنم لے چکے تھے۔ ہمایوں کا بڑا بیٹا عسکری، منجلا اور ہندال چھوٹا بیٹا تھا۔ ایران کے ساتھ اتحاد کے بعد بابر نے فوج میں آتشی اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے 1519 میں ایک عثمانی ترک استاد علی کی خدمت حاصل کی گئی۔ استاد علی کی آمد سے بابر کی زندگی کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ ناظرین، اس دن سے بابر کی غیر فانی شہرت کی ابتدا۔ اگر کسی ایک چیز کو ہندوستان میں بابر کی آخری فتح و کامرانی کا سبب کہا جا سکتا ہے ناظرین، تو وہ اس کا طاقتور توپ خانہ تھا۔ 1519 میں ہی بابر نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے پہلی کامیابی باجوڑ کی فتح سے حاصل ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، بالکل اسی باجوڑ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اب KPK کا حصہ بن چکا ہے، جہاں پر محمد ایجنسی، اورکزئی ایجنسیز اور یہ سب علاقے شامل ہیں۔ پھر وہ دریائے جہلم کے کنارے آباد شہر بھیرا میں پہنچا۔ ناظرین، یہ بھی بہت مشہور شہر ہے جو پاکستان میں موجود ہے، اور بھیرا، خوشاب، ان سب سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ بھیرا اور خوشاب نے بھی فوراً اطاعت قبول کر لی۔ بابر نے وہاں ایک ہندو حاکم کو حکمران بنایا اور آگے سفر کی تیاری کے لیے واپس چلا۔ اسی برس سپتمبر میں، اسی مہینے یعنی جس مہینے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ناظرین، اسی سپتمبر میں اس نے یوسف زئی اور گھکڑ قبیلوں کی شرنگیزیاں دبانے کے لیے ہندوستان کا رخ کر لیا۔ 1520 میں بابر نے اپنی تیسری ہندوستانی مہم شروع کی۔ یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کو فتح کرنا بابر کی درینہ خواہشوں میں سے ایک خواہش۔ بابر اپنے والد کی بار بار بتائی ہوئی بات کو اپنے ذہن میں، اپنے خیالوں میں لے کر چلتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہندوستان کیسا علاقہ ہوگا، ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ باجوڑ علاقے سے ہو کر دریائے سندھ عبور کی، بھیرا میں شورش کو دبایا اور سیالکوٹ پہنچ۔ ایک دفعہ پھر ناظرین، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان میں موجود بہت سارے شہروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، 1520 ہی میں بابر سیالکوٹ پہنچ گیا۔ شہر نے فوراً ہی فرما برداری قبول کر لی۔ 1524 میں وہ ابراہیم لودھی سلطان دہلی کے خلاف مارکا آرائی کے لیے چوتھی مہم پر ہندوستان میں داخل ہوا۔ جہلم و چناب دریاؤں کو عبور کر کے وہ لاہور سے چند میل کے فاصلے پر آ پہنچا۔ اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم کی ایک فوج نزدیک ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بابر نے فوراً حملہ کیا اور سلطان دہلی کی فوج کو منتشر کر کے لاہور پر قبضہ کر بازار کو لوٹ کر جلا دیا گیا۔ سیالکوٹ میں اپنے نائب مقرر کر کے بابر واپس چلا گیا۔ اپریل 1526 میں سلطان لودھی کی فوجیں پانی پت شہر کے جنوب میں خیمہ زن ہو گئیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سلطان لودھی کے پاس ایک بہت بڑی فوج موجود تھی اور یہ آخری راستہ یا آخری قلعہ سمجھا جاتا تھا ہندوستان میں داخل ہونے کا۔ مغل فوج بہت کم تھی ناظرین، لیکن بابر کی جنگی حکمت عملی اس کے کام آئی۔ اس کے لشکر کے میمنہ یعنی بائیں حصہ کو شہر کے مکانات تحفظ دے رہے، جبکہ میسرہ یعنی دائیں حصہ کو تحفظ دینے کے لیے اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ توپ خانے کی حفاظت کے لیے اس نے کٹے ہوئے درختوں اور 700 بیل گاڑیوں کی آڑ کا انتظام۔ 29 اپریل کو سلطان کے لشکر نے کابل کی سپاہ پر حملہ کر جو ہی وہ توپ خانوں کی زد میں آیا، بابر نے فائر کھلوا دی۔ سلطان کی فوجوں میں ابتری پھیل گئی۔ بابر کے سپاہیوں نے تیزی سے گھوم کر سلطان کی فوج کے عقب پر زبردست حملہ کی۔ معرکہ تو صبح 6 بجے شروع ہوا تھا، دوپہر تک دہلی کی فوج بری طرح ہزیمت اٹھا چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ خود سلطان ابراہیم کی لاش کے گرد 5-6 ہزار شجاع مردہ پڑے تھے۔ کل جانی نقصان تقریباً 20,000 تھا۔ اس طرح بابر کی مختصر فوج نے اپنی تعداد سے 3 گنا زیادہ سپاہ کو شکست سے دوچار کر دی۔ جنگ کا نتیجہ بابر کی حکمت عملی اور توپ خانے کی ہلاکت آفرینی کا منہ بولتا ثبوت۔ بابر کے آدمیوں کا بہت کم نقصان ہوا۔ پانی پت کی جنگ کے ساتھ ہی ہندوستان کی فتح کا خواب کسی حد تک پورا ہو گیا، لیکن اس سے تو ابھی اور آگے بڑھنا تھا۔ اس نے شہزادہ ہمایوں کی ماتحتی میں اپنا ہر اول دستہ آگرہ اور گوالیار میں قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دہلی میں عارضی حکومت قائم کر کے بابر آگرہ بھی پہنچ گیا، جہاں ہمایوں نے اسے مشہور ہیرا کوہ نور پیش کی۔ جی ناظرین، کوہ نور ہیرے کا ذکر تو آپ اکثر سنتے ہی رہتے۔ گوالیار کے راجا نے یہ ہیرا ہمایوں کو فتح کے بعد شائستہ اور باعزت سلوک کے بدلے میں پیش کیا تھا۔ بابر کی عاجزی کہیے یا بابر کی شرافت کہیے، بابر نے
ذخیرہ واپس ہمایوں کو بخش دی۔ ہندوستان میں بابر کے سامنے صرف دو ہی حریف اہم رہ گئے تھے، ایک تو دہلی کے سابق حکمران یعنی اخوان باغی اور دوسرے راجپوت۔ مارچ 1527 میں اس نے راجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان میں ان کے اقتدار کا خطرہ ٹال دیا، جبکہ اخوان باغیوں کو وہ ایک ایک کر کے زیر کرتا گیا۔ اب وہ ہندوستان میں پنجاب سے صوبہ بہار تک قابض تھا۔ اس نے یہاں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے میں بابر کی فتوحات نے کم اور انتظامی تدابیر نے زیادہ کردار ادا کیا۔ مزید 3 سال تک وہ اپنی سلطنت کی حفاظت اور توسیع کے لیے فوجی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ مہموں کے درمیان وہ گھوم پھر کر تفریح کرتا، جو کچھ اس کے مشاہدے میں آتا وہ اسے اپنی تز کے لیے قلم بند کرتا رہا۔ اس نے اپنا بہت سا قیمتی وقت تعمیراتی سرگرمیوں کی نگرانی میں صرف اس نے محلات، حمام اور باغات تعمیر کروائے۔ بابر چنگیز اور تیمور کی اولاد میں سے تھا۔ ان دونوں کی عسکری ذہانت اور قیادت کی صلاحیت بہت اچھی طرح موجود۔ اس میں فرقہ پرستی، مذہبی تعصب اور جنون نام کو بھی نہیں تھا۔ وہ فن کا دل دادا اور ادب کا سرپرست اور خود ترکی زبان کا شاعر تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بہت حیرانی ہوئی ہوگی سن کر کہ بابر ترکی زبان کا بہت بڑا شاعر تھا۔ اسے پھولوں اور باغات سے بے پناہ محبت۔ جس عمر میں لڑکے لڑکیاں اسکول جاتے ہیں، بابر کو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ اس کی طوفانی زندگی مہم جوئی سے عبارت۔ اس کے باوجود بابر نے خود کو علم و ادب، شاعری اور فنون لطیفہ سے دور نہیں کیا۔ بابر نے صرف 49 برس کی عمر پائی۔ جی ہاں ناظرین، بابر نے صرف 49 برس کی عمر پائی۔ اس کی موت کے بارے میں بھی ایک دلچسپ داستان بہت مشہور ہے۔ اس کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا۔ بیٹے کی محبت نے بابر کے دل پر کچھ ایسا اثر کیا کہ بابر نے بیٹے کی محبت میں اپنی زندگی کے بدلے اس کی زندگی کی دعا مانگی۔ اور ناظرین، تاریخ دان لکھتا ہے کہ اس واقعے کے چند دن بعد ہمایوں صحت مند ہو گیا اور بابر انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 26 دسمبر 1530 کو بابر کا انتقال ہوا۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے کابل کی ایک پہاڑی کے پہلو میں دفن کیا گیا، جس کے نیچے مرغزار اور چشمہ، اور تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ بابر کو اس مقام سے والہانہ محبت۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے کامنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔